دنیا میں بہت ساری حقیقتیں ایسی ہیں جو حقیقت ہے اور انسان اس کو تسلیم کرتا ہے، مگر اس کے باوجود انسان کی حالت جیسی ہونی چاہیے ویسی نہیں ہوتی ہے۔ دنیا میں بہت ساری حقیقتیں ایسی ہیں کہ انسان ان حقیقتوں کو دل و دماغ سے اچھی طرح سے تسلیم کرتا ہے، مگر اس کے باوجود انسان کی جو حالت ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی ہے۔ ان حقیقتوں میں سے ایک بہت بڑی حقیقت ہے جو کائنات کی شاید بڑی حقیقتوں میں سے ایک ہے، وہ یہ کہ موت ہر انسان کے لیے طے ہے۔ یہ ہر انسان کو تسلیم ہے، حتیٰ کہ جو اللہ کو نہیں مانتا اس کو بھی یقین ہے کہ مرنا ہے، اور جو اللہ کے ماننے والے ہیں انہیں تو یقین ہے ہی کہ موت یقیناً آنی ہے، طے ہی طے ہے۔ اس موت سے بچنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اللہ کو ماننے والے بھی مانتے ہیں کہ موت آئے گی، اللہ کو نہ ماننے والے بھی مانتے ہیں کہ موت آنا یقینی ہے۔ دنیا میں کوئی ذریعہ ایسا نہیں ہے کہ انسان موت سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ نہ کوئی ڈاکٹر اپنی ڈاکٹری کے ذریعے سے موت سے بچ سکتا ہے یا کسی کو بچا سکتا ہے، نہ کوئی حکیم، نہ کوئی حکمران، نہ کوئی فوجی افسر، کوئی بھی انسان کسی بھی ذریعے سے موت سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، نہ دوسرے کو بچا سکتا ہے۔ یہ حقیقت تسلیم ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ شانہ بار بار قرآن میں کہتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، پھر فرماتے ہیں اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون۔ بار بار اللہ جل شانہ کہتے ہیں موت کو یاد رکھو، موت آنا طے ہے۔ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت جب آئے گی تو ایک لمحہ نہ آگے اور پیچھے جائے گی۔ موت سے پہلے جو کچھ کر سکتے ہو کرو۔ یہ موت کا بار بار تذکرہ کیا اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم کو شک تھا پتہ نہیں موت آئے گی یا نہیں، اور لہٰذا اللہ کا اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ موت آئے گی؟ یقین تو سب کو ہے۔ تو جب سب کو یقین ہے موت آنا طے ہے اور کسی کو بھی شک نہیں ہے، کسی کو یہ اندازہ نہیں کہ میں ہمیشہ رہوں گا، پھر اللہ تعالیٰ شانہ بار بار کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس لیے کہ تم جس حقیقت کو مانتے ہو اس کے بعد جیسی تمہاری زندگی ہونی چاہیے ویسی نہیں۔ تمہیں یقین ہے کہ مرنا ہے، اس کے باوجود تمہیں موت کے بعد کی زندگی کے لیے جیسی تیاری کرنی چاہیے ویسی تم نہیں کرتے۔ جس زندگی کو تم یقیناً عارضی سمجھتے ہو اس کے لیے تمہاری جتنی محنتیں ہوتی ہیں اس کے مقابلے میں 100واں حصہ بھی اس زندگی کے لیے نہیں کر رہے ہو جہاں تمہیں پہنچنا یقیناً ہے۔ جس موت کے پیالے کو یقیناً چکھنا ہے، اور اس موت کے پیالے کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اور وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، یقین ہونے کے باوجود آدمی کی زندگی ویسی نہیں ہوتی ہے جیسی موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرنی۔ بس جیسے یہ ایک حقیقت ہے اور آدمی کی حالت وہ نہیں بنتی جو ہونی چاہیے، اسی طرح سے یہ بھی حقیقت ہے کہ ہر ایمان والا یقین رکھتا ہے کہ میں ہر وقت اللہ کی نظروں کے سامنے ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ میرے ساتھ ہیں، میں اللہ سے چھپ نہیں سکتا، میرا کوئی عمل اللہ سے چھپ نہیں سکتا، میں چھپ کر کے کوئی کام کروں گا تب بھی اللہ تعالیٰ شان اس کو دیکھتے ہیں۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ شان بار بار کہتے ہیں تم مجھ سے چھپ نہیں سکتے، تمہارے سارے اعمال مجھے معلوم ہیں، میں اپنے بندوں کے سارے حالات سے واقف ہوں، میں اپنے بندوں کے سارے اعمال سے دیکھتا ہوں، میں اپنے بندوں کے سارے اعمال سے باخبر ہوں۔ تم انسانوں سے چھپ سکتے ہو، مجھ سے نہیں چھپ سکتے۔ یہ بات اللہ جل شانہ بار بار کیوں فرماتے ہیں؟ اس لیے کہ یقین ہونے کے بعد جو ہماری زندگی ہونی چاہیے ویسی زندگی نہیں ہے۔ جب ایمان والے کو یقین ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، جب ایمان والے کو یقین ہے کہ میں اللہ سے چھپ نہیں سکتا، میرا ہر عمل اللہ کے سامنے ہے، اللہ ہر وقت میرے ساتھ ساتھ ہیں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ۔ تم 2 آدمی 3 آدمی بیٹھ کر کہیں بات کرو گے، یقین رکھنا چوتھا ساتھ میں ہے، وہ ہے اللہ کی ذات۔ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں میں نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے نفس کے اندر جو خیال آتا ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ۔ تمہارے دل میں جو وسوسہ آتا ہے، چند لمحوں کے لیے خیال آتا ہے، میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ تم سے نزدیک ہوں۔ تو اللہ اتنا قریب، اتنا باخبر، ہم اللہ سے چھپ نہیں سکتے، اس کے باوجود ہماری زندگی جیسی ہونی چاہیے ویسی نہیں ہے۔ بندہ جب کوئی عمل کرتا ہے اس وقت اس کو کتنی مرتبہ خیال آتا ہے کہ اس عمل کو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ ایک نیک عمل ہو یا برا، بلکہ یہ غفلت کی حالت اتنی مسلط ہے کہ آدمی نماز میں کھڑا ہے تب بھی خیال نہیں آتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے ہوں۔ آدمی اللہ کو سجدہ کر رہا ہے پھر بھی خیال نہیں آتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکے ہوئے ہوں، یعنی اللہ سے قریب ہو کر بھی ذہناً وہ اللہ سے دور رہتا ہے۔ ایک انسان وہ ہے کہ جو اپنی دنیاوی مشاغل میں ہے، وہاں تو یقیناً اللہ سے غفلت ہی کا ماحول ہے، اس غفلت کے ماحول میں تو اللہ یاد نہیں آئیں گے۔ لیکن بندے کی حالت یہ ہے، ہماری حالت یہ ہے کہ ہم
سب سے زیادہ نزدیک جہاں اللہ کے قریب ہوں گے وہ ہے نماز کی حالت، اور نماز کی حالت میں اللہ کے قریب ہو کر بھی ہم اللہ سے اتنے دور ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ ہماری نماز اللہ اکبر سے لے کر کے سلام تک ختم ہو جاتی ہے، ہمیں ایک مرتبہ بھی خیال نہیں آتا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے ہیں۔ یہ جو اللہ سے قریب ہو کر پھر اللہ سے دوری ہے، سارا مسئلہ اسی کا ہے۔ اگر بندہ یہ محسوس کرنے لگے، بندے کی حالت یہ ہو جائے، اس کو استحضار کی کیفیت اگر مل گئی، تعلق مع اللہ اگر اتنا قوی ہو گیا کہ وہ ہر وقت یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے ہوں، میں اللہ سے چھپ نہیں سکتا، اللہ مجھے دیکھنے ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ حالت بڑھتے بڑھتے وہاں تک پہنچتی ہے کہ بندے کو ہر چیز میں اللہ ہی نظر آتا ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تھا، مشہور حدیث جبرائیل، حدیث کی کتابوں میں تشریح کے ساتھ پڑھائی جاتی ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں اس حدیث کے راوی ہیں۔ اس میں پہلا سوال کیا گیا تھا، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سوالات کیے تھے، پہلا سوال کیا تھا اسلام کیا، ایمان کیا، دوسرا سوال کیا تھا اسلام کیا ہے، تیسرا سوال کیا تھا احسان کیا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مبارک جواب تھا وہ آپ نے فرمایا تھا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت اس طرح سے کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تمہاری یہ حالت نہیں بن پائی فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر کم سے کم تمہاری حالت یہ ہونی چاہیے کہ تمہیں یہ احساس رہنا چاہیے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ پہلی حالت مشاہدہ ہے ارباب تصوف کے ہاں، اور دوسری حالت مراقبہ ہے۔ پہلی حالت میں انسان کی پہلا مرحلہ وہ ہے، پہلا مقام وہ ہے کہ بندہ اللہ کا مشاہدہ کرے، یہ تو اکابرین اور اونچے شخصیات کا معاملہ ہوگا۔ دوسرا درجہ ہے کہ آدمی مراقبے کی حالت میں ہو۔ مراقبے کے معنی اب بندہ محسوس کر رہا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، میں جو زبان سے پڑھ رہا ہوں میرا اللہ مجھے سن رہا ہے، میں جب کہتا ہوں سبحان ربی العظیم تو میرا اللہ مجھے سن رہا ہے، میرا بندہ میری تعریف کرتے کہتا ہے سبحان ربی العظیم۔ اور اگر احساس پیدا ہو جائے کہ اللہ فرما رہے ہیں ایک مرتبہ اور کہو، میں سننا چاہتا ہوں، تو بندہ جب کہے گا سبحان ربی العظیم، پھر اندر سے خیال آتا ہے ایک مرتبہ اور کہو، اللہ خوش ہو رہے ہیں سن کر کے۔ اور جب کیفیت طاری ہوتی ہے تو وہ اللہ کے بندے جن کے بارے میں کہا جاتا تھا ساری رات وہ اللہ کے سامنے کھڑے رہتے تھے، ساری رات وہ سجدوں میں گزار دیتے تھے، ان کی حالت شاید یہی ہوتی ہوگی کہ ان کو احساس ہی نہیں ہوتا ہوگا کہ رات گزر گئی، وہ ساری رات اللہ کے الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ اللہ کے بندے جو ساری رات اللہ کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، وہ اللہ کے بندے جو ساری رات اللہ کے سامنے سجدے میں گزار دیتے ہیں، وہ یہی اسی طرح کی کیفیت ہوتی ہوگی۔ یہ استحضار کی کیفیت کیسے ہمیں مل جائے کہ ہم ہر وقت محسوس کریں ہم اللہ کے سامنے، اللہ ہماری ہر حالت کو دیکھ رہے ہیں، ہم اللہ سے چھپ نہیں سکتے ہیں۔ یہ بات سمجھانے کے لیے اللہ بار بار کہتے ہیں تم مجھ سے کہاں چھپ سکو گے، تم انسانوں سے چھپ سکتے ہو، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، مجھ سے نہیں چھپ سکتے، تمہاری ہر حالت میرے سامنے ہے۔ بار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندوں کے تمام اعمال سے باخبر ہوں، میں اپنی تمام بندوں کے اعمال کو دیکھ رہا ہوں۔ دیکھنے کے لیے تمہیں آنکھ چاہیے، مجھے آنکھ کی بھی ضرورت نہیں۔ دیکھنے کے لیے تمہیں روشنی چاہیے، مجھے روشنی کی بھی ضرورت نہیں۔ دیکھنے کے لیے تمہاری چیز تمہاری نگاہوں کے سامنے ہونی چاہیے، چھپی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، مجھے اس کی بھی ضرورت نہیں۔ عالم الغیب والشہادہ، چھپی ہوئی چیزوں کو بھی میں جانتا ہوں اور غائب چیزوں کو بھی میں جانتا ہوں۔ یہ استحضار کی کیفیت کیسے پیدا ہو جائے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابہ جنہوں نے آپ کی زیارت کی، آپ کے دستے مبارک پر اسلام قبول کیا، آپ کے ساتھ مجالسات ہوئی، ان کو تو یہ کیفیت فوراً حاصل ہو جاتی تھی کیونکہ صحابہ کرام تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت جو ایمان کی حالت میں انہیں ملی، اس کے بعد انہیں کسی عمل کی ضرورت نہیں، بس وہ صحبت ہی ان کے لیے کافی تھی کہ وہ کیفیت پیدا ہو جاتی تھی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام کے ایمان کے برابر بعد کے کسی امتی کا کوئی ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ تعبیر کرتے ہوئے لوگ کہتے ہیں چھوٹے سے چھوٹا صحابی، صحابی چھوٹا نہیں ہوتا ہے، صحابہ سارے ہی بڑے ہیں، مگر مطلب اس کا یہ ہے کہ جس صحابی نے بہت کم وقت نبی کے ساتھ گزارا ہوگا، حتیٰ کہ چند لمحے، اس صحابی کی ان چند لمحوں کے نتیجے میں حاصل ہونے والی کیفیت اتنی طاقتور ہے کہ بعد کے ساری امت کو وہ کیفیت نہیں مل سکتی ہے جو اس صحابی کو حاصل ہے۔ اس کے بعد زمانہ جتنا آگے بڑھتا گیا یہ کیفیت کمزور ہوتی گئی، یہاں تک کہ بعد میں اکابرین نے سوچا کہ یہ کیفیت کیسے پیدا کی جائے۔ اس کیفیت کو پیدا کرنے کے لیے بعد میں طرح طرح کے اعمال، طرح طرح کے اوراد، طرح طرح کے اشغال مقرر کیے گئے، اور اسی غرض کے لیے بیعت ہوتی ہے۔ بیعت کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہماری اندرونی حالت صحیح ہو جائے
اور اندرونی حالت صحیح ہونے کے معنی ہمارے دل سے غفلت نکل جائے اور اللہ کا استحضار مل جائے. ہماری جو دنیا کے ساتھ جو تعلق ہے یہ تعلق دنیا سے کمزور ہو کر اللہ کے ساتھ تعلق جڑ جائے. جیسے اللہ کی محبت ہونی چاہیے ویسی محبت ہم کو حاصل ہو جائے. جیسے اللہ کا خوف ہونا چاہیے وہ خوف کی کیفیت ہمارے اندر آ جائے. اللہ سے ملاقات کا جیسا شوق ہونا چاہیے وہ شوق ہمارے اندر پیدا ہو جائے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو دعاؤں میں یہ بھی فرمایا کہ یا اللہ مجھے اپنی ملاقات کا شوق عطا کر دیجیے. وَشَوْقًا إِلَىٰ لِقَائِكَ، یا اللہ جب دنیا والے دنیا کی چیزیں پا کر کے لذت محسوس کریں اس وقت مجھے اپنی عبادت کی لذت عطا کر دے. اور اس میں دعا میں یہ بھی ہے کہ یا اللہ جب دنیا والے کو دنیا کی کوئی چیز ملتی ہے اور خوشی ہوتی ہے مجھے اپنی ملاقات کی خوشی عطا کر دیجیے. تو ہماری حالت تو یہ نہیں ہے کہ ہم کو اللہ سے ملاقات کا شوق ہو، جبکہ اپنے محبوب، اپنے محسن، اپنے کرم فرما سے تو ملنے کا شوق ہمیشہ ہوتا ہے. جس سے محبت ہوتی ہے، باپ کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے، شوہر کو اپنی بیوی سے محبت ہوتی ہے، بیویوں کو اپنے شوہروں سے محبت ہوتی ہے، ہونی چاہیے. شریعت کا مطلوب ہے اگر کسی کا شوہر عرصہ طویل تک باہر رہے اس بیوی کو کتنا شوق رہتا ہے کب میرا شوہر آئے گا میں اسے ملاقات کروں گا. کسی کا بیٹا گھر سے دور ہو، تعلیم کے سلسلے میں ہو، کسی کام کے سلسلے میں ہو، کتنا شوق رہتا ہے والدین کو کب ہمارا بیٹا آئے گا، اور کتنا شوق ہوتا ہے بیٹے کو کب میں اپنے والدین کے پاس پہنچوں گا. باپ کو بیٹوں کی محبت، ملاقات کا شوق، بھائی کو بھائی کی محبت، ملاقات کا شوق، شوہر کو بیوی، بیوی کو شوہر کی محبت، ملاقات کا شوق، استاد کو شاگرد پیارا ہوتا ہے، ملاقات کا شوق ہوتا ہے. شاگرد کو اگر استاد سے محبت ہوتی ہے تو اپنے بندے کو اپنے اللہ سے ملاقات کا شوق کیوں نہیں؟ وہ حالت وہ نہیں ہے. اس حالت کو پیدا کرنے کے لیے پھر بزرگوں نے تصوف کا سلسلہ شروع کیا. اور یہ تصوف ٹھیک وہی ہے جس کو قرآن کریم میں کہا گیا تزکیہ، یہ ٹھیک وہی ہے جس کو حدیث میں کہا گیا احسان. www.darsequran.com